السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد عقیل سیفی۔ میری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے لیور سوراسس یعنی جگر کا سکڑنا۔ لیور سوراسس کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کی علامات کیا ہیں اور ہومیوپیتھک علاج کیا ہے، میری کلینکل پریکٹس کیا ہے۔ تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لیور سوراسس یعنی جگر کا سکڑنا۔ جگر کے خلیات جو ہیں وہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں؟ جگر کے اندر فائبروسس بننے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ فائبر ریشے کو کہتے ہیں۔ جگر کے اندر ریشہ دار بافتیں جو ہیں وہ بن جاتی ہیں۔ ان بافتوں کی وجہ سے، ریشہ دار بافتوں کی وجہ سے جگر کے جو خلیات ہیں وہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب خلیات ڈیڈ ہو جاتے ہیں تو جگر جو ہے وہ سکڑنا شروع ہو جاتا ہے، اپنے سائز میں چھوٹا ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کولڈ ڈرنکس کا استعمال کرتے ہیں، سرد مشروبات کا استعمال کرتے ہیں، الکوہل کا استعمال کرتے ہیں، مرغن غذاؤں کا استعمال کرتے ہیں، غم اور صدمہ بہت زیادہ ہوتا ہے، غم اور صدمے کے اثرات ہوتے ہیں۔ پین کلر ادویات بہت سارے لوگ استعمال کرتے ہیں، بہت زیادہ میڈیکیشن سے، پین کلر ادویات سے یا بہت زیادہ ادویات استعمال کرنے سے جگر پہ بہت منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور جگر کے جو خلیات ہیں وہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، جگر کا ہمارے جسم میں بہت رول ہے۔ جگر اگر صحیح کام کر رہا ہے، خون کو صاف کر رہا ہے، صحیح بائل بنا رہا ہے، تو ہمارے نظام ہاضمہ بھی چل رہا ہے، جلدی امراض بھی نہیں ہوں گی، کولیسٹرول، یوریا کریٹنن بھی نہیں بڑھے گا، یورک ایسڈ بھی نہیں بڑھے گا، گردے، معدے کا نظام، انسولین کا مسئلہ نہیں بنے گا، اور ہمارے جسم کا تمام نظام جو ہیں وہ ٹھیک چل رہے ہوں گے۔ اگر جگر ہی صحیح طریقے سے کام نہیں کرے گا تو ہمارے جسم کے جو بہت سارے نظام ہیں وہ خراب ہو جائیں گے، جسم جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جائے گا۔ جگر کے سکڑنے کی جو علامات ہیں، سب سے پہلی جو علامت ہے وہ ہے تھکاوٹ، سستی اور تھکاوٹ۔ مریض جو ہے، دیکھیں ایک اور چیز، جگر ایک دن میں نہیں سکڑتا، سالوں میں سکڑتا ہے، سالوں لگتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا پیشنٹ ہو جس کا جگر جو ہے وہ مہینوں میں یا دنوں میں لیور سوراسس کا اس کو مسئلہ بنا ہے، تو وہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کینسر کی وجوہات ہوتی ہیں۔ اس کے اندر کینسر ہوتا ہے، جگر کے اندر کینسر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ سکڑتا ہے۔ ادروائز جو کرونک پیشنٹ ہوتے ہیں، جن کو کرونک لیور ڈیزیز کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کے اندر یہ ہوتا ہے، اور یہ تقریباً 8 سے 10 سال لگتے ہیں لیور سوراسس کے عمل کو، فرسٹ سٹیج، سیکنڈ سٹیج اور تھرڈ سٹیج۔ فرسٹ سٹیج میں علامات جو ہوتی ہیں وہ تھکاوٹ ہوتی ہے، مریض تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، اور سستی، تھکاوٹ، ہلکا ہلکا بخار، مسوڑوں سے خون آنا، اور اس کے علاوہ معدے کا کام نہ کرنا، جگر میں باری پن کا ہونا، درد ہونا، قبض ہونا، اسہال ہونا، چکر آنا، ٹانگوں میں کڑل پڑنا۔ سیکنڈ جب سٹیج آتی ہے تو اس میں بعض دفعہ مریض کو رات کو نیند نہیں آتی، اور بعض دفعہ مریض کو الٹی قے آتی ہے، متلی کا رہنا، اور خونی قے آنا، یعنی قے کے اندر خون آتا ہے۔ اس سے بھی جب سٹیج بڑھ جاتی ہے تو پھر ایڈیما کی صورت پیش آتی ہے، یعنی ٹانگوں میں سویلنگ ہو جاتی ہے، اور اس سویلنگ کو جب دبایا جاتا ہے تو گڑا پڑ جاتا ہے، ایڈیما ہو جاتا ہے۔ پیٹ میں بعض دفعہ پھر جب آخری سٹیج میں پیٹ میں پانی بڑھ جاتا ہے، جگر بالکل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، پیلے یرکان کا اٹیک ہوتا ہے، جلد پوری پیلی زرد ہو جاتی ہے، منہ کا ذائقہ کڑوا رہتا ہے، بال جڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح بہت ساری علامات ہیں۔ سب سے پہلی علامت جو ہے وہ تھکاوٹ ہے، اور تھکاوٹ سے آہستہ آہستہ جب جیسے جیسے لیور سوراسس کی طرف مریض بڑھتا جاتا ہے، اس کی علامات میں شدت آنا شروع ہو جاتی ہے، اور شدت آتی جاتی ہے، اور آخر پھر وہ خونی قے آنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب ایڈیما ہوتا ہے تو پھر مریض کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے تو لیور سوراسس کا مسئلہ ہے۔ اس سے پہلے جو علامات ہوتی ہیں، اکثر مریض جو ہیں وہ ان علامات کو اگنور کرتے ہیں یا ان کے ساتھ گزارا کرتے ہیں، اور وہ ایک نارمل روٹین میں سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، یا ہمارے ساتھ یہ اس طرح سے مسئلہ رہتا ہے، یا ہمیں شاید بخار ہے، اور مختلف پین کلر ادویات استعمال کر کے وہ اپنا ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں۔
جو ان کی لیور سراسس کا باعث بنتا ہے، وہ اپنی روٹین کو ٹھیک نہیں کرتے، اپنی خوراک کی روٹین کو ٹھیک نہیں کرتے، اپنا صحیح سے چیک اپ نہیں کرواتے، جس کی وجہ سے وہ ان کا جگر جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، سکڑ جاتا ہے۔ اس کی ہومیوپیتھک میڈیسن کون سی ہیں، میری کلینکل پریکٹس کیا ہے؟ دیکھیں، اگر ہمارے پاس جب اس طرح پیشنٹ آتا ہے تو ایک تو اس نے بہت لیٹ آتا ہے، جگر جس طرح میں نے بتایا لیور سراسس کا مسئلہ جو ہے وہ تقریباً 8-10 سال میں وہ لیور سراسس کی طرف آتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ میرا جگر سکڑ رہا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے ہم دیں گے، ایک تو میڈیسن وہ لیٹ آتا ہے، دوسرا اس نے بہت بد پرہیزی کی ہوتی ہے، تیسرا اس نے بہت ساری میڈیسن جو ہیں وہ ایلوپیتھک میڈیسن استعمال کی ہوتی ہیں۔ ہمیں فرسٹ آف آل جو ہے اس کو سلفر 30 صبح خالی پیٹ اور نکسومیکا 30 یا 200 رات کو دینی چاہیے۔ ایک ہفتہ یہ میڈیسن دینی چاہیے، اس سے جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ جسم کا نظام جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ میڈیسن کے اثرات، مختلف مرغن غذاؤں کے اثرات، الکحل کے اثرات جو ہیں وہ زائل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ میڈیسن بنتی ہے کارسینوسینم۔ میں اگر کہوں کہ کارسینوسینم اور سفلینم کے بغیر اگر لیور سراسس کا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے تو یہ ناممکن ہے، یہ غلط ہوگا۔ کارسینوسینم سی ایم کی ایک ڈوز دیں اور اس کے 15 دن بعد سفلینم سی ایم کی ایک ڈوز دیں۔ اسی طرح مہینے بعد کارسینوسینم جو ہے وہ رپیٹ کریں 2-3 ماہ مسلسل، اور سفلینم بھی جو ہے وہ مہینے بعد، یعنی ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو مثال کے طور پر اگر آپ دیں کارسینوسینم تو 15 تاریخ کو سفلینم، پھر پہلی کو کارسینوسینم، مہینے بعد رپیٹ کرنی ہے دونوں کی ایک ڈوز۔ اس کے بعد مدر ٹنکچر کا کچھ ایک کمبینیشن بتا دیتا ہوں۔ وہ کمبینیشن ہے کارڈس میرینس کیو، کارڈس مر کیو، ٹریکسیکم کیو اور چیونینتھس کیو۔ ان 3 مدر ٹنکچر کو مکس کر کے استعمال کرنا چاہیے، اور تینوں کو جب مکس کر لیں تو ان کے 15 قطرے صبح دوپہر شام 1 کپ پانی میں 3 ٹائم استعمال کرنے چاہیے مکس کر کے۔ اگر علیحدہ علیحدہ ہوں تو 5 قطرے ایک ہی پانی میں 1 کپ پانی میں 3 ٹائم استعمال کریں۔ یہ جگر کے لیے بہت افیکٹو ہیں، لیور سراسس کے لیے بہت افیکٹو ہیں یہ تینوں مدر ٹنکچر۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو لیور سراسس کی میڈیسن آئیں گی ان میں نمبر 1 میڈیسن ہے چیلیڈونیم۔ چیلیڈونیم کو 1 ایم پاور میں استعمال کرنا چاہیے، زیادہ بہتر رزلٹ دیتی ہے لیور سراسس میں۔ چیلیڈونیم ان پیشنٹ کی دوا ہے جو گرم غذا کھانا پسند کرتے ہیں، جن کے دائیں کندھے میں درد رہتی ہے، جن کو پیلا یرقان ہے یا پیلا یرقان رہ چکا ہے، اور ان کو بھوک صحیح طریقے سے نہیں لگتی، ان کے جگر میں ہلکی ہلکی درد رہتی ہے، تو ان کو چیلیڈونیم 1 ایم کی ایک ڈوز 1 ہفتہ روزانہ دیں۔ اس کے بعد جو ہے ہفتہ وار چیلیڈونیم 1 ایم کی ڈوز دیں، اور مدر ٹنکچر جو ہیں وہ روٹین 3 ٹائم استعمال کرتے جائیں، اور کارسینوسینم اور سفلینم جو ہے وہ مہینے بعد ایک ڈوز دیتے جائیں۔ اگر پیشنٹ چیلیڈونیم کا ہے، اگر اس کو گرم خوراک پسند ہے، یعنی اس کے دائیں کندھے میں درد ہے، تو چیلیڈونیم بنے گی، پیلے یرقان کے اثرات ہیں۔ اگر اس کو یک ٹھنڈا پانی کی پیاس ہے اور اس کی آنکھوں کے نیچے حلقے ہیں، یک ٹھنڈے پانی کی پیاس ہے، پیٹ کے اندر معدے کے اندر خالی پن کا احساس رہتا ہے، تو اس کی دوا فاسفورس بنے گی۔ میرے پاس بہت سارے جو میڈیسن پیشنٹ آئے ہیں تو زیادہ تر جو پیشنٹ تھے لیور سراسس کے وہ فاسفورس کے تھے۔ اس کے بعد میں نے چیلیڈونیم کے پیشنٹ دیکھے، یعنی کہ میں نے ان کو فاسفورس دی تو وہ ٹھیک ہوئے، یا ان کو میں نے چیلیڈونیم دی تو وہ ٹھیک ہوئے۔ تو جن لوگوں کو بہت زیادہ یک ٹھنڈے پانی کی پیاس ہے، ان کے بال جو ہیں سنہری ہیں، جلد جو ہے وہ پتلی ہے، اور ان کے جسم کے اندر ہیٹ بہت زیادہ ہے، سیکسول ڈیزائر بہت زیادہ ہے، اور ان کی آنکھوں کے نیچے حلقے ہیں، معدے کے اندر خالی پن کا احساس ہے، تو فاسفورس 30 طاقت میں صبح و شام 5 قطرے تھوڑے سے پانی میں ملا کر دیں۔ فاسفورس کے علاوہ ہمارے پاس اور بہت ساری میڈیسن آتی ہیں جو ہم یوز کروا سکتے ہیں۔ ایک میڈیسن ہے لیکسس۔ لیکسس ان لوگوں کی دوا ہے جو زیادہ تر جن کی جلد جو ہے وہ ٹھنڈی رہتی ہے، جو صبح اٹھتے ہیں تو بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں، اور جن کی آنکھیں جو ہیں وہ بلیک نہیں ہیں، براؤن آنکھیں ہیں، براؤن بال ہیں، جو حسد کا شکار رہتے ہیں،
دوسروں سے جیلسی فیل کرتے ہیں، دوسروں سے اپنی باتیں چھپاتے ہیں، تو ایسے جو لوگ ہیں ایسے ان علامات میں ان کو آپ جن کی جلد ٹھنڈی ہو ان کو لیکسز استعمال کریں۔ اس کے علاوہ لیکسز جو ہے وہ 200 میں ڈیلی خوراک دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ نیٹرم فاس ہے، بہت زیادہ تیزابیت ہو تو نیٹرم فاس دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری میڈیسن ہیں جو ہم اکارڈنگ ٹو سمٹم جو ہے وہ دیتے ہیں۔ بعض کو کروٹیلس آخری سٹیج میں کروٹیلس بھی دی جا سکتی ہے۔ اس طرح اور بھی بہت ساری نیٹرم سلف ہے، لائکوپوڈیم ہے، اور بھی بہت ساری میڈیسن ہیں جو ہم اکارڈنگ ٹو سمٹم یوز کرواتے ہیں۔ لیکن یہ جو مسئلہ ہے لیور سروسس کا، اس کا ٹریٹمنٹ میں بیسک ٹریٹمنٹ تو میں نے بتا دیا ہے۔ بیسک ٹریٹمنٹ میں پہلے سلفر اور نقص سے ٹریٹمنٹ شروع کریں، اس کے بعد کارسینوسٹینم اور سفلینم، اور اس کے بعد مدر ٹنکچر بیس کارڈسمر کیو، ٹریکسیکم کیو اور چیونینتھس کیو، یہ تینوں مدر ٹنکچر استعمال کرائیں، اور اس کے بعد جو اکارڈنگ ٹو سمٹم علامات کے مطابق دوا ہو وہ سلیکٹ کریں۔ سیلف میڈیکیشن سے پرہیز کریں، کوشش کریں اپنے کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو اپنی علامات جو ہیں، اپنی سمٹم جو ہیں وہ بتائیں، اور وہ آپ کی میڈیسن صحیح سلیکٹ کر کے آپ کو بتائے کہ ہاں آپ کی یہ میڈیسن بنتی ہے۔ اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کو میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہوگی، اگر پیشنٹ ہیں تو آپ کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں، اپنے قریبی کسی پروفیشنل ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں یا مجھ سے آن لائن کنسلٹ کریں۔ میں انشاءاللہ حاضر ہوں، آپ کو مشورہ دوں گا، آپ کی میڈیکیشن کروں گا، آپ کے لیے جو بہتر ہوگا وہ آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو لہٰذا سیلف میڈیکیشن سے پرہیز کریں، اور اس کا ہومیوپیتھک میں ٹریٹمنٹ ہے، بہترین ٹریٹمنٹ ہے، لیکن فرسٹ سیکنڈ سٹیج میں، اگر آپ لاسٹ سٹیج میں ہیں تو پھر بھی آپ کی تکلیف کو کم کیا جا سکتا ہے، یا ممکن ہے کہ اللہ پاک شفا دے، کیونکہ اللہ پاک کا حکم ہے، فرمان ہے کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ تو لہٰذا جب اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے، تو سٹیج کوئی بھی ہو شفا ہے، اور انشاءاللہ ہے، اس دنیا میں ہے، ان جڑی بوٹیوں میں، ان دواؤں میں شفا ہے۔ تو لہٰذا سیلف میڈیکیشن سے پرہیز کریں، یہ میڈیسن آپ کو بتا دی ہیں، اور اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں، کوشش کریں پرہیز کریں، کولڈ ڈرنک سے پرہیز کریں، الکوہل سے پرہیز کریں، مرغن غذاؤں سے، اور بہت زیادہ بھیجا ادویات استعمال کرنے سے پرہیز کریں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں دوائیں کھانے کا شوق ہوتا ہے، اور وہ دوائیں کھا کے اپنے آپ کو بہت زیادہ نقصان کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں، زیادہ سبزیاں کھانے کی کوشش کریں، کم غذا کھائیں، بھوک لگے تب کھائیں اور بھوک رکھ کے کھائیں، رات کو سوئیں، لائف سٹائل کو جو ہے وہ نیچرل کر لیں، آپ تندرست رہیں گے، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر بیمار بھی ہیں تو وہ انشاءاللہ آپ تندرستی کی طرف چلے آئیں گے، لوٹ آئیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ پاک آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔